السلام علیکم، میں پرویز اختر ہاشمی ندوی، اسپیشلسٹ ان عربک لینگویج۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان حتیٰ کہ خاص لوگ، خاص طبقہ بھی اس سلسلے میں غلط فہمی کا شکار ہے۔ اسلام نے جس چیز کو بالکل کلیئر کر دیا ہے، کم سے کم خاص جو طبقہ ہے ان کو تو کم سے کم مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل کلیئر ہونا چاہیے تھا۔ تو آج میں بات کروں گا ذات اور برادری کے ٹاپک پر کہ اسلام میں ذات اور برادری کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کی یہ ایک آیت پیش کرتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، زیادہ تفسیر میں نہیں جاؤں گا، زیادہ بات نہیں بولوں گا، جو پوائنٹڈ چیز ہے، جو مین بات ہے، میں بس اسی پر جاؤں گا، وہی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ میرا بھی وقت کم ہے، آپ کے پاس بھی وقت کم ہے، ہمیں وقت یوں ادھر ادھر کی بات میں ایران دوران میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتا ہے کہ اے لوگو یا ایھا الناس، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ایک ماں باپ سے، آدم اور حضرت حوا علیہم الصلوۃ والسلام۔ This is a big reality of human's birth۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تم کو شعوب بنایا اور قبائل بنائے، کس لیے؟ لِتَعَارَفُوا، آپس میں انٹروڈیوس کے لیے، آپس میں جاننے اور پہچاننے کے لیے، تعارف کے لیے، اس کی حیثیت بس یہی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے، بڑی بات فرماتا ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تم میں سے سب سے افضل، اشرف، برتر وہ ہیں جو تقویٰ کے اعتبار سے زیادہ ہو۔ تو بہت سارے نادان لوگ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اس سے کہتے ہیں ذات پات تو ہے اسلام میں۔ افسوس کی بات ہے، خاص لوگ اس طریقے کی بکواس کی بات کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں جو قرآن کا منشا نہیں ہے، جو اسلام کا منشا نہیں ہے، جو کنسیپٹ آف اسلام کے اگینسٹ ہے، خلاف ہے۔ افسوس کی بات ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ سے ایسی بات کہتے ہیں کہ اسلام میں بھی ذات پات ہے، بالکل غلط بات ہے، یہ اسلام کے خلاف بات ہے۔ دراصل یہ جو ذات پات کا تصور ہے، کا تعلق ہے، یہ خالص ہندوانہ عقیدے سے ہے، آستھا سے، کیونکہ ویدوں میں یہ چیز ہے، منو اسمرتی کے اندر ہے کہ ذات پات چار ہیں، برہمن سب سے اونچا، کشتوری ہیں، دلت ہیں، تو اس طریقے سے بانٹا گیا ہے۔ تو یہ ذات پات کا تصور ہے، تو ذات پات کا تصور ایک خالص ہندوانہ تصور ہے، ہندوانہ سوچ ہے۔ اور جہاں تک اسلام کی بات ہے تو اسلام نے سب کو برابر کیا ہے، اور اسلام نے ذات پات کا نہیں بلکہ شعوب اور قبائل کا تصور دیا ہے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اسلام نے شعوب اور قبائل کا تصور دنیا والوں کو دیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کا دین، اللہ کی بات، اللہ کی سوچ غالب آنا چاہیے تھا، یہ ذات پات پر شعوب اور قبائل والا تصور غالب آنا چاہیے تھا، لیکن شعوب اور قبائل پر ذات پات والا تصور غالب آ گیا ہے۔ تو اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، یہ ہماری کمی ہے، ہم نے اسلام کو صحیح سے سمجھا نہیں، اور پھر اس کے تبلیغ کا اور اس کے غلبے کا کام ہم نے نہیں کیا، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہندو اور ویدک اصطلاح میں ذات پات کا مطلب ہی اونچ اور نیچ کے آتے ہیں، اور اسلام نے تو اونچ نیچ کو بالکل ختم کیا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو کہ ذات پات کا یوز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم یہ لوگوں کو تصور دیں، دنیا والوں کو بتائے کہ ہمارے یہاں ذات پات نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں شعوب اور قبائل کا تصور ہے، جس کا مطلب ہے کہ سب برابر۔ ورنہ یہ بات یقینی اور حقیقت ہے کہ ذات پات کا استعمال اپنے یہاں بھی لفظ کر کے، ظاہر سی بات ہے اونچ نیچ کا تفریق دماغوں میں ہے، ذہنوں میں ہے کہ ہاں خان یا اعلیٰ خاندان کا ہے، انصاری ہے، سدھی ہے، شیخ ہے، فقیر ہے، نچلے خاندان کے لوگ ہیں، ایک تصور ذہنوں میں ہے۔ یہ چیز اونچ نیچ تو آیا نا، تو یہ ظاہر سی بات ہے۔ تو مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سارے حضرات نے اپنی کتابوں میں بارہا یہ بات کہا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ چیزیں، کچھ تصورات یہ ہندوؤں کے اثر سے آ گیا ہے، تو ذات پات یہ ہندوؤں سے افیکٹڈ ہے، ہندوؤں سے یہ متاثر کی وجہ سے۔ افسوس کی بات ہے، لوگ قرآن کی آیتوں کو نہیں دیکھتے، احادیث کو نہیں دیکھتے کہ کتنے کلیئر اور صاف انداز میں فرما دیا گیا ہے کہ بالکل سب برابر ہے، اور اللہ کے نزدیک صرف متقی ہے۔ یہ اتنے کلیئر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، قرآن کی آیت حدیث ہونے کے باوجود بھی ذات جیسے غلط تصور ہم لوگ رکھتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، جس کا مطلب ہی اونچ اور نیچ کے ہوتے ہیں۔
اور اسلام کی ایک عظیم اور بہت ہی بڑی چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسلام نے فیملی کا، خاندان کا کتنا اچھا تصور کنسیپٹ دیا ہے، یہ دنیا کے کسی مذہب کسی ریلیجن میں کہیں بھی نہیں مل سکتا ہے۔ ہم اور آپ خاندان فیملی کس کو مانتے ہیں؟ اپنا باپ دادا بھائی بیٹا پوتا ناتی، بس ہم کہتے ہیں ہماری فیملی کے لوگ ہیں۔ لیکن اسلام کا یہ کنسیپٹ غلط ہے۔ اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھتے ہوں وہ کہیں بھی بحر سمندر میں فضا میں اگر وہ کلمہ پڑھتے ہوں تو اور وہ مسلمان ہیں تو آل مسلمس آر ون فیملی، تمام مسلمان ایک خاندان کے ہیں۔ یہ اسلام نے ہمیں کنسیپٹ تصور دیا اور یہ تصور یہ کنسیپٹ میں نے قرآن سے نکالا۔ قرآن میں پڑھیے حضرت نوح علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹے کشتی پہ سوار ہو جا، تو نہیں سوار ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انہ لیس من اہلک، کو تمہارے خاندان کا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اللہ کہتے ہیں۔ قرآن اٹھا کر کے ہم دیکھ لیجیے۔ اتنے سب کچھ کلیئر ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا ہمیں کہنا چاہ رہا ہے، کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ ہم بھول گئے اور ذات پات ایک نیچی سوچ لے کر کے جی رہے ہیں، ایک ہندوانہ سوچ لے کر کے جی رہے ہیں کہ اسلام میں بھی ذات پات ہے۔ بالکل اسلام میں ذات پات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے شعوب اور قبائل کا تصور دیا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں بھی ذات پات ہے، تو جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں بھی ذات پات ہے، تو ان لوگوں نے وجعلناکم شعوبا وقبائل والی آیت کو سمجھا نہیں، اللہ کے مزاج کو سمجھا نہیں، اسلام کے مزاج کو ان لوگوں نے سمجھا نہیں، اور ایسے لوگ کیا اسلام کا ترجمان بن سکتے ہیں اور کیا اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اس پر میری پوری تحقیق ہے، ویڈیوز بھی آئیں گے اور لکھت میں بھی آئیں گے، کتابیں بھی آئیں گے انشاءاللہ میری اس ٹاپکس پر غور پر۔ تو اگر ابھی بھی یہ تصور آپ رکھتے ہیں کہ اسلام میں ذات پات ہے تو اس کو نکالیے، اس کو کھرچ کر پھینکیے، ورنہ ظاہر سی بات آپریشن کیا جائے گا اور آپ کو بے نقاب کیا جائے گا۔ یہ غلط حرکت چھوڑیے اور قرآن اور اسلام کے صحیح میسج کو لوگوں تک پہنچائیے، ماحول خراب مت کیجیے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔